الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں بھائی، اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیمات قرآن پاک کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ہمارے ہاں جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، مال و ملکیت ہو، کار اور بنگلہ ہو، نوکروں کی فوج ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا بہترین ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بہترین فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کم درجہ دیا جاتا ہے۔ مولوی ہے، ملا ہے، مدرسے کا طالب ہے، زکاتوں پر پلنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دنیا کا بہترین انسان قرار دیا۔ خیرکم، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ ظاہر ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام مدرسوں میں ہوتا ہے، اسپتالوں میں نہیں ہوتا، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں نہیں ہوتا، اسکولوں میں نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام مدرسوں اور
مسجدوں میں ہوتا ہے، اور قرآن پڑھانے کا کام ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، پروفیسر نہیں کرتے، بلکہ قرآن پاک پڑھانے کا کام قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ سب سے بہترین ہیں۔ ان جیسا رتبہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں، اور جو بچہ قرآن پاک حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنت کا جوڑا پہناتے ہیں کل قیامت کے دن، اور انہیں تاج پہناتے ہیں۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور حافظ قرآن سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، اور اپنی منزل جنت میں طے کرتا ہے۔ جتنی بلندی تک تو قرآن شریف پڑھتا جائے گا، اتنا بلند مقام تیرے پاس جنت میں ملے گا، اور یہ مقام صرف قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، حافظ قرآن۔ یہ جو ہمارے یہاں دینی مدارس کا نظام ہے برِ صغیر کے اندر، دارالعلوم دیوبند سے یہ دینی مدارس کا سلسلہ شروع ہوا۔ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے مقابلے میں برِ صغیر میں جب انگریز نے قبضہ جمایا تو اس وقت برِ صغیر میں 3 بڑے مذاہب موجود تھے، ہندو، سکھ اور مسلمان۔ ان 3 میں سے مسلمان واحد اسلام کے پیروکار مذہب کے لوگ تھے جنہوں نے انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ تو مسلمانوں کا قرآن سے اور اہل قرآن سے اور دین سے تعلق ختم کرنے کے لیے انگریز نے اس وقت کے ایک تعلیمی ماہر لارڈ میکالے کو کہا کہ تم ایک ایسا نصاب تعلیم تیار کرو جسے بچوں کو پڑھایا جائے اور اس میں عیسائی مذہب کی طرف ترغیب ہو۔ چنانچہ لارڈ میکالے نے جب اپنا نظام تعلیم مرتب کیا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ میں ایک ایسا نظام تعلیم دے کر جا رہا ہوں کہ اس نظام کے تحت اگر کوئی مسلمان بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو اگر وہ عیسائیت قبول نہ کر سکا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اس نظام میں تعلیم جگہ جگہ اسکول کھولے اور کہا کہ ہمارے اسکول میں جو 5 سال تک پڑھے گا ہم اسے پرائمری کا سرٹیفکیٹ دیں گے
اور جس کے پاس پرائمری کا سرٹیفکیٹ ہوگا اسے ہم گورنمنٹ میں ملازمت دیں گے، اسے تنخواہ دیں گے۔ تو غربت انسان کو جھکا دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے۔ بقول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر ایسی چیز ہے، بھوک اور تنگ دستی ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچائے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ان کے اسکول میں 5 سال پڑھنے کے بعد نوکری ملتی ہے، تو نوکری کے لالچ میں ان کے پاس ہمارے مسلمانوں کے بچے پڑھنے لگے۔ تب علماء کرام نے سر جوڑ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس وقت علماء کرام نے ایک ایسا تعلیمی نظام متعارف کرایا جو خالصتاً دینی تعلیم پر مشتمل تھا۔ اور دارالعلوم دیوبند یہ وہ پہلا مدرسہ ہے۔ اس کے بانی نے جب جگہ کا تعین کیا کہ میں نے یہاں مدرسہ بنانا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو رات کو جب یہ سوئے تو یہ سوچتے ہوئے سوئے کہ کس جگہ سے میں تعمیر شروع کروں، کہاں کمرہ بناؤں۔ تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، عصا تھا۔ آپ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نظر اللہ قدم سے فرمایا، یوں چھڑی کا نشان، چھڑی سے نشان لیا، یوں لکیر لگائی کہ یہاں پر کمرہ بناؤ۔ صبح کو جب آنکھ کھلی اور وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ حضور علیہ السلام کا لگایا ہوا جو نشان تھا وہ حقیقت میں بھی وہاں لگا ہوا تھا، اور وہاں پر کمرہ بنایا گیا اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا۔ میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو حضرات گئے ہیں، جو وہاں پڑھ کر آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اب بھی وہ کمرہ موجود ہے۔ اور اس کمرے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کند ذہن، غبی، ڈل بچہ جس کا سبق یاد نہ ہوتا ہو، اس کو اس کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کا سبق یاد ہے۔ یہ اس کمرے کی برکت ہے، کیونکہ اس کی نشانات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت سے یہ مدارس کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو 2 حصوں میں مسلمان بٹ گئے۔ ایک حصے میں وہ مسلمان آئے جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پڑھ کر آئے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی پاکستان پر جن لوگوں نے حکومت کی وہ لوگ تھے جو لارڈ میکالے کے نظام تعلیم سے فارغ و تحصیل ہیں۔ دیوبند کے نظام تعلیم سے فارغ و تحصیل نہیں تھے، لیکن انگریز کے خلاف بغاوت اور انگریز کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے اور آزادی کے اصل متوالے اور ہیرے وہ اسی دارالعلوم دیوبند کی نظام تعلیم سے پڑھ کر فارغ ہونے والے علماء کرام تھے، جن کی جنگ سے، جن کی آزادی کے نعرے سے اور مسلسل محنت اور قربانیوں سے انگریز کو بر صغیر سے جانا۔ ان میں
شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا ظفر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ تمام کے تمام وہ طبقہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کی پیداوار ہے۔ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ انگریز کی غلامی پر آمادہ تھے، لیکن جب دیکھا کہ اب ہمارا یہاں رہنا مشکل بن چکا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی نظام تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگوں کے نام پر تقسیم کر کے پاکستان کو وجود بخشا۔ ظاہر ہے بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ انہی اسکول کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان وہ کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور موجودہ وزیر اعظم اور صدر تک، شہباز شریف اور عارف علوی تک کوئی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مدارس دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئے؟ نہیں، دارالعلوم دیوبند سے بر صغیر کے اندر مدارس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بلکہ انگریز سے بھی پہلے آپ کے سندھ میں نصرپور، روڑی، ٹھیک ہے نا جی، ٹھٹھا، یہ وہ علاقے تھے جہاں بڑے بڑے دینی ادارے تھے۔ صرف آپ کے نصرپور کے علاقے میں 300 خواتین بخاری شریف کے حافظ ہوا کرتی تھیں۔ یہ انگریز سے پہلے کا دور تھا۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی آپ کے سندھ کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضور علیہ السلام کے درود شریف پر مشتمل ایک کتاب کہ ان الفاظ سے درود شریف ہے، ان الفاظ سے درود شریف ہے۔ اس کا نام ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول۔ اس کا ترجمہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ حضرت محبوب محمد ہاشم ٹھٹوی نے اسے عربی میں لکھا تھا، پھر حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اگر کبھی توفیق ملے، کبھی کسی کتاب کے مطالعے کا دل چاہے، تو کسی اسلامی لائبریری میں چلے جائیں اور وہاں سے کتب خانے سے پوچھیں کہ ذریعۃ الوصول نامی کتاب ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، 200-250 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کا آپ مطالعہ کریں، بہت مزہ آئے گا، اور بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں کہ جب آپ مصیبت میں ہو تو آپ کون سا درود شریف پڑھو، جب آپ پر رزق کی تنگی ہے تب آپ کون سا درود شریف پڑھو، بہت زیادہ فقر و فاقہ آ گیا ہے، پریشانیوں میں گھر چکے ہو، کہیں سے راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا، تب آپ کون سا درود شریف پڑھیں، بہت زبردست۔ اور پھر حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک تو ہے اس پوری کتاب کا ترجمہ کیا ہے،
پھر دوسرا، اس کتاب کے درود شریف سارے نکال کر الگ کر دیے، درود شریف سارے درود شریف نکال کر الگ کر دیے ہیں اور ان کو 7 منزلوں پر تقسیم کر دیا ہے، 7 منزلوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ ہفتے کے دن یہ پڑھیں، اتوار کے دن یہ پڑھیں، پیر کے دن یہ پڑھیں، منگل کے دن یہ پڑھیں، بدھ کو یہ پڑھیں، جمعرات کو یہ پڑھیں اور جمعے کو یہ پڑھیں۔ اس کتاب کے 7 حصے کر دیے، 7 منزلیں بنا دیے۔ بزرگوں نے اتنی محنت کی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی کتاب بھی کوئی مارکیٹ میں موجود ہے۔ ہماری نسل کو یہ پتہ ہے کہ سسپینس ڈائجسٹ ہے، خواتین ڈائجسٹ ہے۔ ہماری نسل کو یہ پتہ ہے کہ اخبار جہاں کے اندر کون سی کہانی کی کون سی قسط چل رہی ہے۔ ہماری نسل کو یہ پتہ ہے کہ جیو پر کون سے ڈرامے چل رہے ہیں اور ہم ٹی وی پر کون سے چل رہے ہیں، ایکسپریس پر کون سے چل رہے ہیں، ARY پہ کون سے چل رہے ہیں۔ ہماری نسل کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا میں تازہ کون سی مووی ریلیز ہوئی ہے اور اس نے کتنا بزنس کیا ہے۔ اگر میری قوم کے بچوں کو اور میری قوم کے بزرگوں کو نہیں پتہ ہے تو صرف یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کی سیرت پر تازہ کتاب مارکیٹ میں کون سی آئی ہے، درود پاک کے حوالے سے نئی کتاب کون سی آئی ہے، اس چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری قوم کو یہ توفیق بخشے کہ ہم دینی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ ہم علماء کرام جو محنت کر کے لکھ کر گئے ہیں ہم انہیں پڑھ لیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند یہ برِ صغیر کے اندر دینی مدارس کی نشأت ثانیہ کا ایک ذریعہ بنا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک نئی روح پھونک دی برِ صغیر کے مسلمانوں نے، ورنہ مدرسہ سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ ٹھیک ہے، سب سے پہلا مدرسہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر قائم فرمایا؟ مدینہ منورہ میں، اور اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ مدرسہ صفہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت حج کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کی آمین اگر ایسی ہے تو کبھی بھی نہیں جا سکو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ وہاں جائیں گے تو حضور علیہ السلام کی قبر اطہر یوں کعبے کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ تو آپ کی پشت کی جانب، روزے پاک کے پشت کی جانب ایک تھلا، اب وہ تھلا ہے یا اس کو بٹا کر نشان لگا دیا گیا ہے، تو وہاں پر وہ مدرسہ تھا، ایک تھلا بنا دیا گیا تھا اور اس میں پتہ ہے کتنے طلبہ پڑھتے تھے؟ 70 طلبہ پڑھتے تھے کل وقتی، یعنی 24 گھنٹے وہیں رہنے والے مسافر طلبہ جن کا کھانا پینا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے فرماتے تھے؟ 5 طلبہ ایک صحابی کے ذمہ لگا دیا کہ بھائی ان کا کھانا تمہارے ذمہ ہے، پھر چاہے تو وہ ان طلبہ کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلائے یا گھر سے کھانا لا کر یہاں پر کھلائے۔ کسی کے ذمہ 10 طلبہ، کسی کے ذمہ 2 طلبہ، کسی کے ذمہ 1 طالب، یوں صحابہ اکرام 70 صحابہ اکرام وہاں رہ کر، جن میں حضرت ابو ہریرہ
جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہیں، وہ بھی ان طلباء میں شامل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مدرسے کی بنیاد دنیا میں سب سے پہلے کس نے رکھی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی بنیاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیں، آپ کا کیا خیال ہے اس نظام کو مٹایا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حالات اور واقعات موجود ہیں کہ قرآن کے نظام تعلیم کو مٹانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے دنیائے کفر اور دنیائے نفاق نے، کیونکہ ایک تو کھلا کافر ہے جیسے بش، جیسے ہیلری، جیسے کلنٹن، جیسے ٹرمپ، جیسے مودی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے کھلے کافر، اور ایک ہے منافق، ایک کیا ہے منافق، جیسے پرویز مشرف، جیسے عمران خان، ابھی صحیح نہیں بول رہے، جیسے عمران خان، یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین منافق ہیں۔ پرویز مشرف سے بھی بڑا منافق ہے یہ، اس لیے کہ پرویز مشرف نے ریاست مدینہ کا نعرہ تو نہیں لگایا تھا، لگایا تھا نہیں، لیکن اس نے بھی دینی مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ لال مسجد پر اس نے بمباری کروائی، جامعہ حفصہ پر اس نے فاسفورس پاؤڈر چھڑک کر 2000 سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنے والی میری معصوم بہنوں کو زندہ جلا دیا کہ صرف ان کی ہڈیاں رہ گئی، باقی سب جل کر ختم ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو دنیائے کفر یا دنیائے نفاق، اس نے بھی قرآن پاک کو مٹانے کی، اس کو بدنام کرنے کی، اہل مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدرسے کا لگایا ہوا پودا باوجود رکاوٹوں کے، باوجود مخالفتوں کے، باوجود پروپیگنڈا کے خرامہ چلا جا رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیان کرام اس معاشرے کو دے رہے ہیں۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کیا کریں؟ ایک طبقہ وہ ہے جو مدارس کا کھلا دشمن ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو مدارس کا چھپا دشمن ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو مدارس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب آپ نے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، مدارس کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ، چھپ کر مدارس کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ، یا مدارس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ۔ اگر تو ہم دشمنان مدارس کی صف میں ہیں تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم منافقوں کی صف میں کھڑے ہو کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے مدارس کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، تب بھی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر ہم دینی مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے معاونین بن کر کھڑے ہیں، اپنی اولادوں کو وہاں بٹھا کر ہم مدارس کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر کے ہم مدارس کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، دنیا آپ کو چاہے جاہل کہے، دنیا آپ کو دقیانوسی کہے،
دنیا آپ کو قدامت پرست کہے، دنیا آپ کو 1000 سال پرانی ذہنیت کا کہے، لیکن یقین رکھ لیجئے کہ آپ لوگ ہی کامیاب ہیں، آپ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ 2 صحابی تھے، شاید میں نے پچھلے جمعے بھی اس کو ذکر کیا ہو۔ 2 صحابی تھے، دونوں بھائی تھے۔ ایک حضور علیہ السلام کے پاس صفا کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور ایک محنت مزدوری زمیندارہ کر کے اپنے گھر کو چلاتا تھا اور اس بھائی کو بھی کھلاتا تھا۔ تو وہ بھائی جو کماتا تھا اس نے پڑھنے والے بھائی سے کہا کہ کبھی تو بھی کما کر محنت کر لے، سارا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ لیکن اس بھائی کو دین سیکھنا تھا تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ ایک دن بڑا بھائی حضور علیہ السلام کے پاس اپنے چھوٹے بھائی کی شکایت لے گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت ہے اتنا ہی کہہ دو، صلی اللہ، میرا یہ چھوٹا بھائی میرے ساتھ محنت مزدوری میں ہاتھ نہیں بٹاتا، یہ صرف بیٹھ کر کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں، میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، میں مل بیٹھ کر اس کے ساتھ میرے ساتھ کام کرے۔ حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس سے نہیں کہا کہ کیوں بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، نہیں، کیا فرمایا؟ شکایت کرنے والے سے کہا کہ اے فلاں، تجھے پتا ہے تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے، تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے، اگر یہ یہاں سے اٹھ گیا اور اپنا کمانا شروع کر دیا تو تیرے رزق کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے مسافر طلباء، ٹھیک ہے نا جی، جو اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کا ماحول چھوڑ کر، یہ کہنا بہت آسان ہے، گھر میں بچہ ہوتا ہے، اس کو اپنے کپڑے خود استری کرنے، اس کو اپنے کپڑے ماں استری کر کے دیتی ہے، اس کے جوتے ماں پالش کر کے پہناتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بالوں کو سنوارتی ہے، سردی ہے تو اس کے لیے سویٹر تیار کر کے اس کو پہنا دیا جاتا ہے، گرمی ہے تو اس کے لیے کاٹن کے لباس تیار کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی اس کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں۔ یہی بچہ یہ تمام آسائشیں چھوڑ کر، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر، ماں کی ممتا کو چھوڑ کر، باپ کی شفقت کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کا پیار قربان کر کے صرف اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی شہر دور کسی گمنام مدرسے کے اندر بیٹھ کر جب قرآن پاک کھول کر پڑھ رہا ہوتا ہے اور اہل علاقہ اس طالب علم کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، تو جو لوگ اس قرآن پڑھنے والے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، رب محمد کی قسم ہے وہ اپنی محنت سے اتنا نہیں کما سکتے جتنا ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم پر خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو اس معاملے میں بہت بڑی غیرت ہے۔ ایک شخص اگر آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ جائے، آپ کے لیے گھر بار چھوڑ کر آ جائے، تو آپ اس سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اس سے بھی محبت کریں گے اور اس شخص سے بھی محبت کریں گے جو شخص آپ سے محبت کرنے والے کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، جو اس کے لیے ہمدردی جتائے گا، جو اس کو سایہ فراہم کرے گا، جو اس کے پسینے کو صاف کرے گا۔ آپ اس سے بھی محبت کریں گے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والے
میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنے والے کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنے والے کو پانی پلا رہا ہے، تو یہ بھی میرے لیے، مجھ جیسا خسیس اور کمینہ انسان بھی اپنے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو تمام کائنات کا خلاق، تمام کائنات کا رزاق، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، مبدی اور معید، اس کے لیے جو بچہ، جو مرد، جو خاتون اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی ہے کہ مجھے کھانا اس قسم کا ہونا چاہیے، ان کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی ہے کہ مجھے لباس اس قسم کا ہونا چاہیے، ان کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی ہے کہ میرے پیروں میں جوتے اس قسم کے ہونے چاہیے۔ دنیا کی تمام مفادات سے بالائے طاق ہو کر صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی نسبت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر جب آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ کیسے چھوڑ دے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے چند ہزار روپے کے مدرسے کو چندہ دینے کے بدلے میں اللہ نے ان کے گھر میں کتنے رزق نازل کیے۔ انہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ مدرسے کو 100-200 روپے دینے والے کے گھر سے اللہ نے کتنی بلاؤں کو ٹال دیا ہے، کتنی مصیبتوں کو ٹال دیا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے نور ایمان کا ہونا ضروری ہے، قلب اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگ، آپ اور ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی فیملی میں سے، حق تو یہ ہے کہ سب بچے، حق تو یہ ہے کہ سب بچے قرآن پاک کے حافظ اور عالم بنائیں، لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو کم از کم ایک بچہ ہمارے گھروں میں سے مدرسوں میں جانا چاہیے، انشاءاللہ مری سے، اور میرے خیال سے انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے پہلے سے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں ہونا چاہیے۔ ابھی تو تھوڑی تکلیف ہوگی، ابھی تو تھوڑی تکلیف ہوگی کہ آپ کا بچہ ہے، گھر میں کام بھی کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، آپ مدرسے بھیج دیں گے اس کو تو پیچھے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، لیکن یہ آج کی چند دنوں کی تکلیف آنے والی ہمیشہ والی زندگی کے لیے آرام اور راحت کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا۔ تو ارادہ کرتے گا اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بہت ضروری، بچہ تو ابھی بچہ ہے، ہم تو قبر کو پہنچ چکے ہیں، ہم تو اپنی زندگی کا اکثر حصہ کاٹ کر آ چکے ہیں، لیکن ہمیں نماز کے فرائض معلوم، ہمیں غسل کے فرائض معلوم، ہمیں وضو کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سجدہ سہو کب ہوگا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت کب کیا جائے گا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اشراق کیا ہے، چاشت کیا ہے، اوابین کیا ہے، تہجد کیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے گی۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ 70 سال کے ہو، 80 سال کے ہو، 90 سال کے ہو یا 100 سال کے ہو، لیکن آپ پر بھی اتنا علم دین کا سیکھنا کہ ضروریات زندگی دین کے مطابق پوری کی جائیں، اتنا علم سیکھنا بقول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر دین کا علم سیکھنا، دین کا علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
ایک تاجر کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ تجارت کے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا علم سیکھے. ایک تاجر اور مالدار کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ یہ سیکھے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے کب واجب نہیں ہوتی ہے. ایک نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیکھے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے کن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے, سنت طریقہ کیا ہے. جب میں کھڑا ہوں تو میری نظر کہاں ہونی چاہیے, جب میں رکوع میں ہوں تو میری نظر کہاں ہونی چاہیے, رکوع میں نے گھٹنے کیسے پکڑنے ہیں, میں نے گھٹنوں کو فولڈ کیسے کرنا ہے سجدے میں, میرے بازو کہاں پر ہونے چاہیے, میری ناک کہاں پہ ہونی چاہیے, میری پیشانی کہاں پہ ہونی چاہیے, میری پیروں کی انگلیوں کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے, میرے اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, سلام پھیرتے وقت مجھے گردن کتنی پیچھے موڑنی چاہیے, میری نظر سلام پھیرتے وقت کہاں پر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نماز پڑھ, یہ نہ سمجھ لیں کہ مجھے تو سورہ فاتحہ آتی ہے الحمد شریف آتی ہے میں نے پڑھ لی جناب, طوطے کی طرح پڑھ لیا پتہ ہی نہیں چلا. ایک شخص نے اپنے طوطے کو سکھا دیا تھا کہ باری باری آئیے قطار لگائیے. اس کی دکان تھی, گاہکوں کا رش ہو جاتا تھا تو طوطے کو پنجرا باہر نکال کر رکھ دیتا اور طوطا کہتا باری باری آئیے قطار لگائیے باری باری آئیے قطار لگائیے. تو اس طوطے کی طوطی زبان کی وجہ سے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن پنجرے کا دروازہ کھل گیا, طوطے کو تو پتہ نہیں ہے کہ باری باری آئیے قطار لگائیے کہ معنی کیا ہے. اس پر کبوں نے حملہ کر دیا. تو اب کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے باری باری آئیے قطار لگائیے باری باری آئیے قطار لگائیے. یہ کیوں بول رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ سیکھا ہوا ہے لیکن معلوم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم بھی وہ طوطے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر تو کہہ دیا لیکن معلوم نہیں ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. ہم نے سبحانک اللہم تو پڑھ لی لیکن معلوم نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. ہم نے الحمد سے والضالین تک تو پڑھ لیا لیکن مطلب معلوم نہیں ہے. ہم نے قل اللہ کو پڑھ لی لیکن مطلب معلوم نہیں ہے. ربنا لک الحمد تو کہہ دیا مطلب معلوم نہیں ہے. سبحان ربی العظیم تو کہہ دیا مطلب معلوم نہیں ہے. سبحان ربی الاعلی تو کہہ دیا مطلب معلوم نہیں ہے. التحیات للہ تو پڑھ لیا مطلب معلوم نہیں ہے. درود شریف تو پڑھ لیا مطلب معلوم نہیں ہے. اور رب اجعلنی تو پڑھ لیا مطلب معلوم نہیں ہے. اس طوطے کی مثال ہے. آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ اپنے مسجد کے اماموں کے پاس جائیے. اگر آپ کی مسجد کا امام آپ کو پڑھانے سے منع کر دے میرے پاس آئیے, وقت ہوگا تب بھی آپ کو دوں گا, نہیں ہوگا تب بھی آپ کو دوں گا. اپنا فریضہ سمجھ کر عبادت سمجھ کر آپ کو نماز سکھائیں گے, آپ کو روزے کے مسائل سکھائیں گے, آپ کو تجارت کے مسائل سکھائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں, بچوں سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ آپ 55 میں جا رہے ہو, آپ 60 میں جا رہے ہو, آپ 70 میں جا رہے ہو. کوئی معلوم نہیں کہ کب میری اور آپ کی موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے دے گا. میرے عزیز دوستو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بوڑھے شخص نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا, ایک سورت یاد کر لی, 2 سورت یاد کر لی, تیسری سورت یاد کرنے سے پہلے داعی اجل آ چکا تھا اور یہ راہی ملک عدم ہو گیا, پیوند زمین ہو گیا. اس کی شان تو دیکھیے, پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بوڑھے کی قبر میں ایک فرشتے کو ٹیوٹر کے طور پر متعین کر دیں گے. وہ اس بوڑھے کو قبر میں قرآن شریف پڑھانے کے لیے آئے گا. جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا بوڑھا تو یہ حافظ قرآن بن کر اٹھے گا. کتنا سنہری موقع ہے. اے عمر رسیدہ لوگوں, اے بڑی عمر کے لوگوں, اے میرے جوانوں, یہ دنیا کمانے کے لیے اس دنیا میں ہم نہیں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیتجارون نہیں ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیشربون نہیں ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیاکلون نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کھانے کے لیے پیدا کیا, ہم نے انسانوں اور جنوں کو پینے کے لیے پیدا کیا, ہم نے انسانوں اور جنوں کو کاروبار کے لیے پیدا فرمایا. نہیں نہیں نہیں, اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن و انس کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے تو عبادت کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے, عبادت کے جائز اور ناجائز بھی تو آنے چاہیے, عبادت کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے. یہ تمہیں ڈاکٹر نہیں سکھائے گا, یہ پروفیسر نہیں سکھائے گا, یہ انجینئر نہیں سکھائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے جسم کا تو علاج کر سکتا ہے, انجینئر آپ کے لیے بہترین نقشہ مکان کا تو بنا کر دے سکتا ہے, وکیل آپ کو مقدمہ تو جتوا سکتا ہے, پروفیسر آپ کو میتھ میں اور جناب والا سائنس میں بہترین ماہر تو بنا سکتا ہے. لیکن شریعت کی حدود, شریعت کے حلال و حرام, اللہ کی مرضی, اللہ کے رسول کی مرضی اگر کہیں سے ملے گی تو وہ اس معاشرے کا بیچارہ مولوی صاحب ہے, وہاں سے ملے گی. علماء کے پاس جاؤ, علماء سے جڑو, علماء کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ کر بھی اگر دین سیکھنا پڑے تب بھی سودا مہنگا نہیں ہے, ان کے جوتے صاف کر کے بھی اگر دین سیکھنا پڑے تب بھی مہنگا نہیں ہے. جبکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ علماء کے دروازے پر جاؤ گے تو ان کے پیر نہیں پکڑنے پڑیں گے, ان کے جوتے نہیں اٹھانے پڑیں گے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. علماء تو بیٹھے ہیں انتظار میں کہ میرے قوم کا بوڑھا آئے, میرے قوم کا جوان آئے, میری قوم کا سلجھا ہوا آئے, میری قوم کا پروفیسر آئے, میری قوم کا ڈاکٹر آئے, میری قوم کا ماسٹر آئے, تاکہ اسے قرآن پڑھنا سکھاؤں, اسے ترجمہ سکھاؤں, اسے دین کے مسائل سکھاؤں. لیکن قوم ہی نہ آئے تو اس میں کس بیچارے مولوی صاحب کا کوئی قصور ہے؟ تو کیا خیال ہے, علماء کے قریب جاؤ گے یا دور بھاگو گے؟ لگتا ہے پی ٹی آئی والے زیادہ بیٹھے ہیں, اس لیے نہیں بول رہے علماء کے قریب جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں دو لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں, ایک قادیانی, دوسرے پی ٹی آئی والے. ان دو کو آپ دیکھو گے, یہ دو علماء سے بہت نفرت کرتے ہیں. جی آتا استنجا کرنا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کیا ہے, علماء سو, علماء سو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میرے بھائیوں, علماء کی محبت, علماء کی الفت اور علماء کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. اللہ کو یہ راہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.